کس نے گناہ سے نجات پائی؟ مکاشفہ کی کتاب 2 باب اس کی 8 سے 11 آیت۔ یہ حوالہ خداوند کا خط ہے جو ایشیا کوچک میں سمرنا کی کلیسیا کے نام لکھا گیا۔ یہ کلیسیا مادی طور پر غریب ہونے کے باوجود روحانی ایمان سے امیر تھی۔ خداوند کے ان خادموں اور مقدسین نے اپنے ایمان کی محافظت کی تھی، باوجود یہودیوں کے مظالم کو سہتے رہے اور حتیٰ کہ ان کے دکھوں کے باعث موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن انہوں نے نہ ہی خداوند کا انکار کیا اور اس کی پانی روح کی خوشخبری کی بھی حفاظت کرتے رہے، اور خداوند کے کلام پر ایمان رکھنے کے باعث فتح پائی تھی۔ خداوند سمرنا کی کلیسیا کے مقدسین کو بتاتا ہے کہ آنے والے دکھوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ جان دینے تک وفادار زندگی کا تاج کے وعدے کے حاصل کرنا چاہیے۔ خدا اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہوئے بھی جھوٹی تعلیمات دیتے ہیں۔ ہمیں انہیں مغلوب کرنا چاہیے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ کس قسم کا ایمان ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے نجات بخشنے کے لیے ضروری ہے، اور ہم یہ بھی ضرور جانیں کہ پانی روح کی خوشخبری سچی ہے، اور اسی ایمان سے ہم جھوٹی تعلیمات کا مقابلہ کر سکیں گے اور ان پر غالب آ سکتے ہیں، اور اس طرح سے آج کی مسیحی دنیا کو ایمان کی غریبی سے بچا سکتے ہیں۔ جب پوری دنیا ابلیس کے دھوکے کا شکار ہو چکی تھی، خدا نے خداوند کو پانی روح کی خوشخبری کو پورا کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے ہم سب کو تمام گناہوں سے نجات بخشی۔ ہم وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں اس سچائی کو سمجھنے اور ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ خدا کے سامنے کون سے لوگوں کو تمام گناہوں سے معافی حاصل ہے؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بدن مضبوط یا جیسے چنے ہوئے لوگوں کے ہوتے ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جو اپنے ایمان جو تمام گناہوں کی معافی کو صرف پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لانے کے باعث حاصل کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں سے جھوٹی تعلیمات کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان پر غالب آتے ہیں، اور اس پانی روح کی خوشخبری کے ایمان سے دھوکے بازوں کو جان لیتے ہیں۔ ان کے لیے جو خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اور جھوٹی تعلیمات پر غالب آتے ہیں، خدا انہیں دوسری موت نہ دے گا بلکہ برکت بخشے گا۔ خدا نجات کو ان کو دیتا ہے جو غالب آتے ہیں، جیسا کہ مکاشفہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ صرف ان کو جو غالب آتے ہیں خدا انہیں نئی زندگی اور اپنی ابدی بادشاہت دے گا۔ جیسے ہمارے 2 کان ہیں، ہم اسی طرح بیک وقت 2 مختلف کہانیاں سنتے ہیں۔ ہم سچ اور جھوٹ دونوں کو سنتے ہیں، اور خدا کا کلام اور ابلیس کے درمیان میں ہماری منزل اس بات پر مقرر ہو چکی ہے کہ کس طرح کے کلام کو قبول کرتے ہیں اور کس طرح کے کلام کو رد کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور اس کلام حق کے ذریعے اور اپنے ایمان میں جھوٹی تعلیمات کا مقابلہ کرنا اور غالب آنا چاہیے، کہ اس دنیا پر ہر کوئی گناہ کے بوجھ سے دکھ اٹھا رہا ہے۔ ہم نجات کو تلاش کریں اور پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لائیں جو پوری طرح سے ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات بخش سکتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس سچائی کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ جھوٹے اساتذہ نے پہلے ہی انہیں اپنے دھوکے کا شکار بنا چکے ہیں۔ ان ریاکار جھوٹے نبیوں نے فرضی نجات کی منادی اس بات کو بنیاد بنا کر کرتے ہیں کہ اگر آپ گناہ نہیں کریں گے تو برکت پائیں گے، لیکن ہم اپنی فطرت میں گناہ کرنے پر مجبور ہیں، اسی لیے گناہ کرنا ہماری ناگزیر فطرت ہے۔ اور پس اس دنیا کے گناہوں کو زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ اگر گناہ گاروں کے دل جھوٹے نبیوں کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں تو بھی وہ کبھی بھی خدا پر ایمان لا کر نجات نہ پا سکیں گے۔ انہیں خدا کی کلیسیا میں واپس آ کر پانی روح کی خوشخبری کا کلام سننا چاہیے، اور اپنے گناہوں کی معافی کے وسیلہ سے ان کے دل پھر مطمئن ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس دنیا میں خدا کی سچی کلیسیا کی خواہش کرتے ہیں اور اپنی نجات کے لیے بے حد خواہش مند ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر ناکام ہو جاتے ہیں اور شریعت کی کلیسیا میں جا ملتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے جہنم ٹھہرایا جا چکا ہے۔ ایسی کون سی کلیسیا خدا کی کلیسیا ہے جو گناہ گاروں کی ضرورت کو حقیقی طور پر پورا کر سکتی ہے؟ خدا کی کلیسیا میں ہر گناہ گار کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ انہیں پانی روح کی خوشخبری کی بشارت دی جائے۔ خدا کی کلیسیا جس کے بارے میں کتاب مقدس فرماتی ہے وہ یسوع کے بپتسمہ اور صلیب پر بہائے ہوئے خون کی بشارت ہے۔
سچائی خدا کی کلیسیا کی درستگی سے وضاحت کرتی اور تعلیم دیتی ہے کہ کیسے یسوع نے اپنے اوپر دنیا کا گناہ اٹھا لیے اور اس نے کیسے پانی روح کی خوشخبری سے ان کو مٹا ڈالا ہے۔ اس ایمان کو سننے کے وسیلہ سے جو پانی روح کی خوشخبری خدا کی کلیسیا کے ذریعے پہنچی ہے، ہر ایک گناہ گار جو اپنے گناہوں سے چھٹکارا پاتا ہے، ابھی کیونکہ بہت سے مسیحوں کو یہ نہ تو سنا ہے اور نہ ہی ان کا رابطہ پانی روح کی خوشخبری کے ساتھ ہوا ہے، اور اپنے تمام گناہوں سے نجات پانے کے قابل بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن خدا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ گناہوں سے مخلصی دے گا انہیں جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو جھوٹی اناجیل کا مقابلہ کرتے ہیں وہ غالب آتے ہیں۔ خدا وعدہ کرتا ہے جو غالب آئے گا دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گی۔ سچا گناہوں سے چھٹکارا صرف اسی صورت میں ملتا ہے جب ہم جھوٹے اساتذہ کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان پر غالب آتے ہیں، کیونکہ ہم پیدائشی گناہ گار ہیں۔ اگر ہم جھوٹی تعلیمات پر غالب نہ آ سکے تو ہمارا انجام ابلیس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ آخرکار خدا کے غلام جہنم کے وارث ہوں گے۔ اس لیے خدا ہم میں سے ہر ایک کو بتاتا ہے کہ اپنی نجات کے لیے روحانی جنگ میں دشمنوں کو مغلوب کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ جانور جیسے شیر یا چیتا اپنے بچوں کو پہاڑیوں کی کھائی میں دھکیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اوپر چڑھنا سیکھیں۔ صرف وہ بچے جو اپنے آپ کو پہاڑی پر واپس لے آتے ہیں ان کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے خدا نے ہمیں پانی روح کی خوشخبری بخشی ہے۔ یہ صرف ان کے لیے ہے جو جھوٹی تعلیمات کا مقابلہ کرتے، غالب آتے اور اس خوشخبری کے باعث فردوس میں داخل ہونے کا حق مل جاتا ہے۔ ہماری نجات ہمارے اپنے خون اور گوشت سے نہیں ملتی، مگر ہم صرف پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لا کر گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ مسیح نجات صرف یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون سے ملتی ہے۔ جب ہم دل سے خدا کے لیے ہوئے بپتسمہ اور بہائے ہوئے خون پر ایمان لاتے ہیں کہ اس نے دنیا کا گناہ اٹھا لیا ہے، تو پھر ہم اپنے تمام گناہوں سے بچ جائیں گے اور یقیناً تباہی سے چھٹکارا پائیں گے۔ اس لیے جو کوئی بھی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لائے گا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا، اور جو کوئی اس خوشخبری پر ایمان رکھنے سے انکار کرے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لانا چاہیے اور جھوٹی خوشخبری کو رد کر دینا چاہیے۔ جھوٹی تعلیمات اور فریب پھیلانے والوں کو جو لوگوں کو نجات پانے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان نہ لائیں، اب یہ جھوٹی تعلیمات کیا ہیں؟ جھوٹی اناجیل یہ کہتی ہے کہ یسوع نے اپنے بپتسمہ سے دنیا کے گناہوں کو اٹھا کر نہیں لے گیا ہے۔ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یسوع ہمارے صرف موروثی گناہ اٹھا کر لے کر گیا ہے، جبکہ روزمرہ کے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے ہمیں معافی کی دعائیں کرنی چاہیے۔ مذہبی اسلام میں شاید ان تعلیمات کا کوئی مطلب ہو، لیکن یہ جب ہم پانی روح کی خوشخبری میں سے ہو کر دیکھتے ہیں تو سراسر جھوٹ ہی ملتا ہے۔ ہر کسی کو گناہوں کی معافی اور پانی روح کی خوشخبری سے ملی گئی جھوٹی خوشخبری ہمیں کبھی بھی گناہوں سے آزاد نہیں کر سکتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں ایسی تعلیمات کا مقابلہ کرنا اور غالب آنا چاہیے۔ جھوٹ کا مقابلہ کرنا ابلیس کا مقابلہ کرنے کے برابر ہے۔ بس ہم فیصلہ کر لیں آیا ہم پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لائیں گے یا جھوٹی اناجیل پر، اور اس طرح سے دوسری باتوں کے مقابلے کے لیے بھی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ حتیٰ کہ وہ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، شیطان غالب نہیں آ سکتے ہیں اگر ہم ان کا ایمان صرف نیم رہتا ہے۔ اب وہ سب لوگ جو نجات پا چکے ہیں، پہلے وہ خدا کے کلام اور شیطان کے کلام کے درمیان بحث کرتے تھے۔ انہیں اپنے گناہوں کی معافی اس وقت تک مل گئی تھی جب انہوں نے پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہر کوئی جو نجات پا چکا ہے خدا کی تخلیق کے شروع سے ہی اب تک وہ جھوٹی خوشخبریوں کا مقابلہ کرتے اور غالب آتے رہے ہیں۔ ہم سب کو پانی روح کی خوشخبری کو تلاش کرنا ہے۔ یہاں سے گناہوں سے چھٹکارا ضرور مل سکتا ہے، جس کے باعث ہم جھوٹی خوشخبریوں کو رد کرتے ہوئے غالب آئیں گے۔ یہ جھوٹی خوشخبریاں کیا ہیں؟ فرض کرتے ہیں کہ تشریح کے مقاصد کے لیے یہاں ایک گاؤں ہے جہاں ہر کوئی صرف ایک آنکھ کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اور ان کے گاؤں میں ایک اجنبی مہمان آ جاتا ہے جس کی 2 آنکھیں ہیں۔ گاؤں کے لوگ اس 2 آنکھوں والے اجنبی مہمان کو عجیب اور آپاج یا سب سے مختلف، حتیٰ کہ شاید اسے بدعتی کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اسے اجنبی کو بدعتی جانتے ہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ دوسرے سے مختلف ہے اور وہ خود واضح اکثریت کے ساتھ ہے۔
اسی لیے اس دنیا میں بھی اکثریت ہی حکومت کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جہاں سچائی اکثریت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہمیں جان لینا چاہیے کہ ایسی پرکھ کے درمیان اور نتائج بالکل غلط ہوتے ہیں۔ ابدی دنیا میں سچائی کا فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ کامل اور بنیادی اصول کے مطابق ہوگا۔ جہاں سچائی ہوگی، ہمیں گناہ گاروں کی نجات اور ان کی بربادی کا چھٹکارا مل سکتا ہے۔ جب لوگ راست باز ہونے کے لیے اپنے کانوں سے پانی رو کی خوشخبری کی سچی خوشخبری کو سنیں گے اور اپنے سارے دل کے ساتھ اس خوشخبری پر ایمان لا کر اپنے تمام گناہوں سے نجات پا سکیں گے، چونکہ بہت سارے لوگ بڑے عرصہ سے جھوٹی اناجیل کی تاریخ میں گر چکے ہیں۔ جب سچائی کی روشنی ان پر ظاہر کی جاتی ہے تو انہیں عجیب لگتا ہے، حتیٰ کہ بدعتی کہہ کر انہیں رد کر دیتے ہیں، بلکہ پانی اور روح کی خوشخبری سچائی پر مبنی جیسے رسولوں نے خود ظاہر کیا تھا کہ اس کی دنیا میں بشارت دی تھی۔ ہم رسولوں کے دور میں ان کی سخت محنت کو دیکھتے ہیں، جھوٹی خوشخبری کا وہ رد کر رہے ہیں۔ خدا کے سامنے گناہ کا مسئلہ صرف پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ یسوع ہمارا حق ہے، جس نے دنیا کے تمام گناہوں کو آدم سے لے کر اپنے یوحنا کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ایک ہی بار میں اٹھا لیا تھا، صلیب پر ہمارے لیے اپنا خون بہایا تھا۔ خدا کا کلام یسوع کی بابت گواہی دیتا ہے جس کہ اس نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا تھا۔ تب اس نے جا کر صلیب پر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر جا کر خدا باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہے۔ اس سچائی کی تکمیل سے آج سے 2000 سال پہلے ہوئی، جب یسوع نے سچائی کے خداوند کے طور پر اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے جہان کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، صلیب پر اپنا خون بہا دیا، اور دنیا دھوکے بازوں سے فریب کھا رہی ہے، اور لوگ ابھی تک انہیں نہیں جانتے کہ یسوع پر ایمان ہی سے وہ گناہ سے مکمل چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ لیکن آج کی مسیح دنیا میں بہت سے لوگوں کی حالت جھوٹی خوشخبریوں کی پریشانی کے باعث اتنی خراب ہے کہ وہ گناہوں میں کھو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس خوشخبری کی بشارت کریں اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ صرف اس سچی خوشخبری کو سننے کے باعث ہی لوگ اپنے گناہوں سے نجات پا سکیں گے، اور اس پانی روح کی خوشخبری کی سچائی کی کتاب کو کتاب مقدس میں ظاہر کرتی ہے۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 13 سے 17 آیت، افسیوں کا خط اس کا 1 باب اس کی 13 آیت۔ اوپر کے حوالہ میں خدا سمرنا کی کلیسیا کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، باوجود تو دولت میں غریب ہے، پر تو اپنے ایمان میں امیر ہے۔ لیکن وہ یہودیوں کو شیطان کے خادم پر، جو ابھی بھی نجات کی انجیل کو اپنے دلوں میں قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، وہ یسوع پر خدا کے بیٹے اور نجات دہندہ کے طور پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اگرچہ ہمارے خداوند نے پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے تمام گناہ اٹھا لیے ہیں، چونکہ وہ ابھی تک اس حقیقت کو قبول نہیں کرتی ہے کہ یسوع نے ان کا گناہ اٹھا لیا ہے، بلکہ وہ یہودا خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے دلوں میں گناہ کو جاری رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے ہونٹوں سے خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کی یہودی مجلس ہیں، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ حتیٰ کہ جن کا دعویٰ یسوع پر ایمان رکھنے کا ہے، انہوں نے ابھی تک اپنے دلوں میں گناہ کی معافی کو قبول نہیں کیا۔ ان کا تعلق بھی شیطان کی یہودی عبادت گاہوں سے ہے۔ اس دنیا میں 2 یہودی عبادت گاہیں، ایک شیطانی، دوسرا خدا کی ہے۔ جب خداوند کی آمد ثانی ہوگی، یہ شیطانی یہودیوں کی مجلس ابد تک تباہ کر دی جائے گی، اور خدا کی یہودیوں کی مجلس ابد تک برکت پائے گی۔ دوسرے لفظوں میں خدا واضح طور پر راست باز اور گناہ گار کو جدا کرے گا۔ کوئی بھی نہیں جو صرف یسوع کو نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہونے سے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے گی۔ اس سے واضح طور پر ثابت ہو جائے گا کہ متی کی انجیل اس کا 7 باب 21 سے 23 آیت کہ یسوع نے کیا متی کی انجیل میں فرمایا ہے، جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے، اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، آئے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، تیرے نام سے بہت معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی،
اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ سب آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا نام پکارتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اس کے برعکس جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ آخرکار شیطان کے غلام بن جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ یسوع پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود جھوٹی خوشخبری کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے صحیح اور مناسب ہے کہ انہیں صرف جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جن کے پاس گناہ ہے وہ ابلیس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن جن کے لیے جنہوں نے اپنے تمام گناہوں کی معافی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لانے کے باعث حاصل کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہر ایک جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اسے پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے گناہوں سے نجات پانے کے لیے ہمیں نہ صرف اپنے گناہوں کا مکمل علم ہونا چاہیے، بلکہ ہم میں سچائی کو برائی سے علیحدہ کرنے کی روحانی قابلیت ہونی چاہیے۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں لکھے ہوئے خدا کے کلام پر دھیان کرنے اور اس کے مطابق ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو آگ کی جھیل میں پھینک دیا جائے تو پھر جھوٹی اناجیل کو ایمان کو رد کر دینا چاہیے۔ آپ ضرور ایسی جھوٹی اناجیل کے خلاف جنگ کو اپنے ایمان کو فتح کو قائم کرنا چاہیے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ پانی اور روح کی خوشخبری کیا ہے۔ صرف تب ہی آپ دوسری موت کو نہ دیکھیں گے اور صرف تب ہی خدا کے فردوس میں داخل کیے جائیں گے۔ یوحنا کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 7ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ گمراہ کرنے والے اور مخالف مسیح ہیں۔ یہاں دھوکے بازی سے مراد ہے وہ جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر دنیا میں آنے سے انکار کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ لوگ ہیں جو رد کر دیتے ہیں کہ خداوند جو مجسم ہو کر آیا وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے ہمارے تمام گناہوں سے اپنے اوپر دریا یردن کے بپتسمہ سے اٹھا لیا، اور اس نے ہمارے گناہ کی سزا کی جگہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنا خون بہا دیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی حقیقت کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ اس نے ہم سے ہمارے حقیقی گناہوں کی عدالت دور کر دی ہے، یہ دھوکہ دینے والے ابلیس کے خادموں میں سے ہیں۔ یہ خدا کے دشمن اور شیطان کے وفادار اور خدمت گزار لوگ ہیں۔ جھوٹی اناجیل کی بشارت اور پرچار کے ذریعے مسیح کی پانی روح کی خوشخبری کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو پریشانی اور تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے باوجود شیطان کی جھوٹی خوشخبریوں کے خلاف روحانی جنگ نہیں لڑتے ہیں، آخر کار خدا کی بادشاہت اور اس کے لوگوں کے دشمن ثابت ہوں گے۔ ایسے لوگ بالکل دھیان نہیں دیتے ہیں کہ آیا وہ پانی روح کی خوشخبری کے ایمان کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں، بس انہیں اپنی عزت اور دولت کی پرواہ ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ جھوٹے خدمت گزار ہیں جو صرف اپنا پیٹ بھرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ مختصر ایسے لوگوں کے بارے میں کتاب مقدس بتاتی ہے جو مخالف مسیح کے حامی ہوں گے۔ بدعتیوں کی مکاریاں، حزقیل اس کا 17 باب اور اس کی 13 سے 18 ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اے آدم زاد، تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتی ہیں متوجہ ہو کر ان کے خلاف نبوت کر، اور کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، افسوس تم پر جو سب کہانیوں کے نیچے کی گدی کی سیتی ہو اور ہر ایک قد کے موافق سر کے لیے برقع بناتی ہو کہ جانوں کا شکار کرو۔ کیا تم میرے لوگوں کو جانوں کا شکار کرو گی اور اپنی جان بچاؤ گی؟ اس حوالہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ابلیس کے خدمت گزار لوگوں کی جانوں کی شکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے خادم لوگوں کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ نیو کنگ جیمز کے ترجمہ میں اس حوالے کا ترجمہ یوں ہوا ہے، افسوس تم پر جو سب کہانیوں کے نیچے گدی سیتی ہو۔ کس قدر بے آرام اور بدنما ہوتا ہے جب آپ کے بازوؤں میں گدی کو سیا جائے، کس قدر دوسرے دیکھنے والوں کے لیے بھی بدصورت ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ ہیں جو نہ پانی اور روح کی خوشخبری کو جانتے ہیں اور نہ ہی ایمان رکھتے ہیں، تو بھی
انہیں کلیسیا میں پیشوائی کے عہدے دے دیے جاتے ہیں۔ بالکل یہ اسی طرح سے بے چین اور خطرناک ہے جو خود نمائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلیسیائی عہدے ان کے لائق نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ جانتے ہیں کہ ابھی وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، انہیں ابھی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لانا باقی ہے۔ بس وہ کیسے کبھی خداوند کے کام کر سکتے ہیں؟ خدا کے کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے انہیں یہ کام کرنا ہوگا کہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لا کر اپنے گناہوں کی معافی کو حاصل کریں، جس سے یقیناً روح القدس ان کے دلوں میں سکونت کرے گا، اور تب ان کی خدا کے کلام اور ان کی خوبیوں بخوبی سچائی کے ساتھ تربیت ہوگی، اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی کلیسیا میں عہدہ دیا جائے۔ کتاب مقدس کے ذریعے خدا اپنے لوگوں کو فرماتا ہے کہ ہمیں ضرور جھوٹے نبیوں کا مقابلہ کرنا اور سچائی پر ایمان رکھنے کی وسیلہ سے غالب آنا چاہیے۔ نئے سرے کی پیدائش پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لانے سے ہوتی ہے۔ جب ہم خدا کی راست بازی کو پانی اور روح کی خوشخبری کی نجات کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر کسی بھی کام کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 12 بتاتی ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والوں کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں، اور وہ جو زوراور ہیں خدا ان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اور یہ وہ زوراور نہیں جو جھوٹ کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں، بلکہ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ صرف پانی اور روح کی خوشخبری کو اپنے دلوں میں قبول کرنے سے اور جھوٹی تعلیمات پر غالب آنے سے مکمل طور پر نجات پا سکتے ہیں، اور صرف اس طرح سے روح القدس ہمارے دلوں میں سکونت کر سکتا ہے۔ اس واحد مکمل نجات تک پہنچنے کے لیے ہر ایک کو جو روح زمین پر پیدا ہوئی ہے خدا کے کلام کی سچائیوں کو لے کر جھوٹ کے خلاف مقابلہ کرنا اور غالب آنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک میدان جنگ ہے، جھوٹ اور سچ کی قوتوں کے درمیان، اور ان کے درمیان جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، جو نئی پیدائش کا تجربہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ دنیا خدا اور شیطان کے درمیان میدان جنگ بن چکی ہے۔ حالانکہ خدا نے آدم اور حوا کو زندگی دی تھی تو بھی انہوں نے خدا ان کے کلام سے زیادہ ابلیس کے جھوٹ پر بھروسہ کیا تھا۔ خاص کر آج کا دور زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں، اور وہ جھوٹے نبیوں کے ذریعے لوگوں کو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لانے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹے معجزوں سے فریب دیتے ہیں اور اپنے جھوٹ کا کاموں کو روح القدس کا نام دے کر جامہ پہنا کر گمراہ کرتے ہیں۔ کچھ عجیب نہیں ہے، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ ابلیس راز باز کے خلاف کھڑا ہے اور دنیا کے اہم مذاہب پر فتح پا چکا ہے، اگرچہ اس دور میں وہ جھوٹ اور سچ کی آڑ میں آ رہا ہے۔ اس طرح سے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھ کر تمام جھوٹ سے آزاد ہو چکے ہیں، وہ آخر کار فتح یابی کا شادیانہ بجائیں گے۔ تمام گناہوں سے چھٹکارے کے لیے ہمیں ضرور پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لانا چاہیے اور جھوٹی تعلیمات سے دور رہنا چاہیے، جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں ریاضت کی توبہ سے اپنے گناہوں کی معافی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا ان سے وعدہ کرتا ہے جو اسے فریب پر سچائی کے ذریعے غالب آئیں گے، انہیں دوسری موت کا دکھ نہیں ملے گا۔ آمین۔